السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا وسندنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور ناظرین کرام، اللہ عز و جل نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک آل مطہر کو، آل پاک کو ہر اعتبار سے پاک فرمایا ہے۔ ان کے ظاہر کو بھی پاک فرمایا، ان کے باطن کو بھی پاک فرمایا۔ ساروں کو اللہ تعالیٰ نے پنجتن پاک فرما دیا۔ پنجتن پاک کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ 5 تن جس کو اللہ تعالیٰ نے پاکی کا مژدہ جانفزہ قرآن کریم سورہ احزاب میں ذکر فرمایا، جس کو کی تلاوت کا شرف یہ عاجز نے حاصل کیا۔ انما یرید اللہ، در حقیقت اللہ نے یہ ارادہ فرماتا ہے، لیذہب عنکم الرجس، تاکہ وہ دور کر دے تم سے الرجس کو، الرجس ناپاکی کو، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہاری خوب اچھی طریقے سے تطہیر فرما دے، پاک فرما دے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں بہت سارے اللہ عز و جل نے اس میں نکات ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی وسیع معنی کے تحت اس کو ذکر فرمایا، اور ترمذی شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ ساجدہ عابدہ زکیہ راضیہ مرضیہ بضعۃ رسول اللہ ام الحسنین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وارضاہا کو شامل فرمایا، حسنین کریمین سلام اللہ علیہما کو شامل فرمایا، حضرت مولائے کائنات حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ارضاہ کو شامل فرمایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے متعلق پوچھا، رسول اللہ اور میں، آپ نے فرمایا تم بھی ہے، مگر آپ نے اس میں جو پنجتن کو اندر شامل فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، سیدہ فاطمہ، حضرت مولا مشکل کشا، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم وارضاہم وسلام اللہ علیہم اجمعین، یہ 5 لوگوں کو شامل فرما کر کے پھر فرمایا یہ میرے اہل بیت اطہار ہے، یہ میرے اہل بیت ہے، جن کے متعلق آپ یہ وضاحت فرما رہے ہیں آیت کریمہ کی کہ جن کی طہارت اور پاکیزگی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، وہ یہ 5 نفوس قدسیہ ہے۔ اور کیسی پاکی؟ اللہ کا ارادہ سیدہ بی بی مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے اور ان کو پاک فرمایا ہے اور سارے عالم پر فوقیت عطا فرمائی ہے، عورتوں پر، عالم کی عورتوں پر۔ تو اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت مریم کو تو اللہ تعالیٰ نے پاکی کا اور ان کی فضیلت کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت بی بی مریم کا سلام اللہ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، اور ان کی پاکی کو فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس کے ذریعے سے ذکر فرمایا، طہرہ کی، اللہ نے ان کو پاک کیا ہے۔ اور جو نساء العالمین کی جو فوقیت والی بات ہے وہ ان کی قوم کی حد تک کی فضیلت ہے، وہ ساری عالم کی عورتوں پر، قیامت تک سارے دنیا بھر کے ابتدا سے انتہا کی عورتوں پر نہیں، بلکہ اپنے دور کی خواتین بنو اسرائیل کے جو وقت میں وہ تھیں، اس وقت کی خواتین پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جبکہ سیدہ کائنات کا معاملہ کیا ہے؟ سیدہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ساری ابتدا تا انتہا قیامت تک آنے والی ساری خواتین کی سردار اور سیدہ کائنات بنایا ہے، تو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا و ارضاہا کو بنایا ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہی حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اس کو ذکر فرمایا ہے، اور وہاں پر ان کے لیے طہرکی فرمایا، یعنی ان کو فعل ماضی کے ساتھ ایک مرتبہ طہارت کا ذکر فرمایا۔ ادھر سیدہ
کائنات کے بارے میں فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، خوب پاک کرتا ہے اللہ تعالیٰ. فعل مضارع استعمال ہوا ہے، مضارع اور مستقبل یعنی پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں شامل ہو گئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ پاکی کا سلسلہ جاری ہی ہے. اب کوئی کہنے والا بدبخت آج کل تو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں نعوذ باللہ کوئی خطا کار کہنے کے لیے نکل پڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے، ایسے حضرات سے محفوظ و معمون فرمائیں کہ کیسی جسارتیں ہو رہی ہے. شان سیدہ کائنات میں اہل بیت اطہار پر کیا کیا جسارتیں ہو رہی ہے، کیا کیا عداوتیں نکل کر کے آ رہی ہے، کس قدر لوگ بے باک ہو گئے ہیں کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، کبھی کوئی اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیوں پر گستاخیاں ہوتے جا رہے ہیں. معزز سامعین کرام، یہ ہم پر جو عذاب مسلط ہو رہی ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم گستاخیوں کی طرف چل پڑے ہیں. کہنے والے نے کہا کہ بھئی نعوذ باللہ ناپاکی ہوتی ہے تو پاکی کو پاک کرنا پڑتا ہے. تو معزز سامعین کرام، کہنے والوں نے، علماء کرام نے فرمایا کہ اس پاکی میں حبیب پاک بھی شامل ہیں. نعوذ باللہ جو الزام پھر حضرت سیدہ کائنات پر یا پنجتن پاک پر کے علاوہ 4 پر آئے گا، وہی نعوذ باللہ الزام حبیب پاک پر بھی آئے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب بھی اس میں شامل ہے. پاکی میں وہ پاکی کیسی پاکی ہے؟ جو پاکی اللہ نے عطا فرمائی ہے، علیحدہ نہیں فرمایا، وہ ساروں کو ایک ساتھ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تم سب کو فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اہل بیت پنجتن کو اندر شامل فرما کر کے، یعنی حبیب پاک کے لیے پاکی کا اللہ نے اعلان فرمایا. وہی پاکی سیدہ کائنات کے لیے، مولا مشکل کشا کے لیے، امام حسن مجتبیٰ کے لیے، امام حسین رضی اللہ عنہ ارضاہ کے لیے، ان سب کے لیے اللہ نے پاکی کا ارادہ، اور اللہ کا ارادہ ہے. یہ نہیں کہ پیدا ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے بعد سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے تب جا کر کے اللہ نے پاک فرمایا. نہیں، فرمایا جب سے اللہ کا ارادہ ہے تب سے اللہ نے ان کو پاکی عطا فرمائی ہے. پاکی ایسا نہیں کہ پیدا ہونے کے بعد پاک نہیں فرمایا، نہیں، اللہ نے تو اپنے، اللہ کا کب سے ارادہ ہے، اللہ کی صفات ہے، وہ تو دائمی ہے، وہ تو اٹرنل ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ کا ارادہ ہمیشہ سے ہے، تو پتہ چلا کہ ہمیشہ سے اللہ نے ان کی پاکی کا ارادہ فرما چکا ہے. اب کوئی اس میں کمی کر لے تو مثل ایسے ہی ہوگا کہ کوئی آسمان پر تھوک رہا ہے، تھوک اس کا پلٹ کر کے اس کے اوپر ہی گر رہا ہے. تو معزز سامعین کرام، سیدہ کائنات کون؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کون ہے کہ سب آتے ہیں، آ کر کے سب حبیب پاک کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، باادب ٹھہرتے ہیں، ہر کوئی حبیب پاک کے لیے. مگر حبیب پاک کس کے لیے ٹھہرتے ہیں؟ سیدہ خاتون جنت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. سارے صحابہ آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے ٹھہرا نہیں کرتے. جبریل امین آتے ہیں تو ادب سے ہاتھ باندھ کر ٹھہرتے ہیں بارگاہ میں. اور جب سیدہ کائنات آتی ہیں تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دو عالم کے سردار سید الانبیاء والمرسلین، اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. سب آتے ہیں، سب کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ مصطفیٰ کے قدموں کو چوم لیں. مگر جب بھی سیدہ کائنات آتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت ان کی پیشانی کا بوسہ دیا کرتے ہیں. یہ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا کو عطا فرمایا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ خطا پر اور خطا کار کے الفاظ ایسی جسارتیں کیسے نکلتی ہے پتہ نہیں. ارے سیدہ فاطمہ تو وہ ہیں جن کے ذریعے سے ہماری خطائیں معاف ہوتی ہیں، خطائیں اور ہماری لغزشیں ان کے صدقے و طفیل میں معاف ہوتی ہے. امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ والرضوان نے الدر المنثور میں فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ کے تحت فرمایا کہ وہ کلمات کیا تھے جو اللہ نے القا فرمائے ہیں حضرت آدم پر. فرمایا کہ وہ حسن تھے. وہ کلمات کیا تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسن اور امام حسین تھے. ان کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو لغزش تھی اس توبہ کو قبول فرمایا ہے. الدر المنصور آپ تفسیر اٹھا کر کے دیکھ لیں. فاطمۃ الزہرا کون؟ جن کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے ان کو پاک کیا، ہر اعتبار سے پاک کیا، ہر اعتبار سے. ظاہری ناپاکی بھی چھو نہ سکی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو. یعنی ایام جو ہوتے تھے وہ بھی نہ ہوا کرتے. حیض و نفاس سے اللہ تعالیٰ نے پاک فرمایا. وہ ذات مبارکہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا و ارضاہ کی جانب کی ذات مبارکہ ہے. معزز سامعین کرام، جس نے اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو، اپنے کنبے کو، سب کے سب کو اپنے اللہ کے راہ میں نچھاور فرما دیا. اچھا، سیدہ مریم کون؟
ان کے پاس جبریل امین ان کے پرائیویٹ مقام کمرے میں جہاں پر وہ کام کیا کرتی، جیسا کہ سورہ مریم میں ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهَا حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ وہ وہاں پر بھی آتے اور آ کر کے وہ کہا کرتے تھے، آ کر کے انہوں نے حضرت جبریل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت حضرت جبریل امین وہاں پر بھی آ کر دینے لگے۔ مگر سیدہ خاتون جنت کون؟ خاتون جنت وہ جس کے پاس روح ملک الموت جو روح لینے کے لیے آیا کرتے ہیں، وہ بھی آپ کی پردہ داری کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے، پردہ داری کی وجہ سے وہ بھی حاضر نہ ہو سکے، بلکہ یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود سیدہ کائنات کی روح کو قبض فرمایا اپنے دست مبارک سے۔ سیدہ کائنات کون؟ وہ فاطمۃ الزہرا جس کو ہم نعوذ باللہ خطا کار کہنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنا گریبان جھانک کر کے دیکھیں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ وہ فاطمۃ الزہرا جب کل قیامت کے میدان میں جب وہ تشریف لائے گی تو اب حکم ہوگا کہ غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمۃ بنت محمد، فرمایا جائے گا کہ اپنی نظروں کو جھکا لیا کرو یہاں تک کہ سیدہ کائنات فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا جب تک کہ وہ راستے سے گزر نہ جائیں۔ وہاں پر بھی ہے تو ان کی پاک بازی کا اللہ تعالیٰ خیال فرما رہا ہے، اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ فاطمۃ الزہرا کون؟ جن پر سلام بھیجے بغیر ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی۔ ارے جن کا ذکر کر لینا ہماری نمازوں کی قبولیت کا اور اس کو قبول ہونے کا درجہ مل جایا کرتا ہے۔ ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی جب تک کہ ہم حبیب پاک پر اور آپ کی آل پاک پر اہل بیت اطہار پر درود و سلام کے نذرانے نہیں بھیجتے، جب تک کہ ہماری نمازیں قبول نہیں ہوا کرتی۔ اور نماز میں کسی کا سوائے اہل بیت اطہار کا کسی کا ذکر نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ حبیب پاک پر محمد مصطفیٰ پر درود و سلام نازل فرما، رحمتیں برکتیں، اور آپ کی آل پاک پر، صرف انہی کا تو ذکر ہے، آل پاک کا ہی ذکر ہے۔ ارے سیدہ کائنات کون؟ فاطمۃ الزہرا کون؟ جن کی مودت کا محبت کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے، جن کی محبت وجوب کا حکم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حبیب پاک نے فرمایا کہ مجھے کوئی مودت نہیں، مال و دولت نہیں چاہیے، کوئی ذرا مال و زر نہیں چاہیے، کوئی تمہاری عبادتیں ریاضتیں نہیں چاہیے، میرے دین کی اجرت پر چاہیے تو یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کیا کرو۔ ان کی محبت واجب، ان کا ذکر عبادت، ان سے محبت کرنا ایمان کی علامت، ان سے بغض رکھنا، ان کو گالی گلوچ کرنا، ان کے لیے برا ارادہ کرنا، برا ذہن بنانا، ان کی سے دشمنی کرنا، ان سے بغاوت کرنا، ان کی گستاخیاں کرنا نفاق کی علامت کہلائی گئی۔ جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے وہ ایماندار ہے، جو ان سے بغاوت کرے گا، جو ان کے خلاف جائے گا، جو ان کو سب و شتم کرے گا، گالی گلوچ گستاخیاں بارگاہوں میں کرے گا، تو مطلب یہ کہ وہ منافق ہونے کی اور بے ایمان ہونے کی نشانی بیان کر دیا گیا۔ معزز سامعین کرام، اہل بیت اطہار کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفینۃ النوح فرمایا کہ جو اس کشتی میں بیٹھ گیا وہ کامیاب ہوا، اسی طرح میرے اہل بیت اطہار حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مثل ہے، جو اس میں بیٹھ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور کامران ہو جائے گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کا ادب کریں، اسی میں ہماری دین دنیا آخرت میں بھلائی اور کامیابی کا ضامن ہے۔ ان سے ایک رتی بر، ایک لمحے کے لیے، ایک اینچ بھی اگر ہم ان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ذرا رمق برابر بھی ہمارے دلوں میں اگر بغض و عناد آ جائے گا تو ہمارا ایمان غارت ہو جائے گا، ہمارا ایمان ہی باقی نہیں رہے گا۔ تو پھر عبادتیں لے کر کے کیا کریں گے، فتوے لے کر کے کیا کریں گے، تقاریر لے کر کے، واعظ لے کر کے، تحریر تقریر سب لے کر کے سب ضائع ہو جائے گا۔ تو ابھی بھی وقت ہے کہ جو عالم دین، جو جلالی صاحب وغیرہ کی جو ویڈیوز چل رہی ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے الفاظ سے رجوع کر لیں اور اس کی وضاحت کر دیں، رجوع کر لیں کہ ہم سے جو کہا ہے میں نے قطع کے ذریعے سے غلطی سے انسان ہے، مجھ سے ہو گئی ہے غلطی۔ معزز سامعین کرام، خاتون جنت کی طرف اس عمل کی بات، اس لفظ کو جوڑنا اور پھر حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ الرحمت والرضوان کی طرف اس کو منسوب کر دینا، یہ دراصل علمی خیانت بھی ہے اور آدمی کا گمراہیت کی طرف بڑھنے کے راستے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اہل بیت اطہار کی سچی اور پکی محبت نصیب فرما، اسی میں جینے اسی میں مرنا نصیب فرما، جب تک جئیں اسی میں ہمیں زندہ رکھ، اور اسی اہل بیت اطہار کی غلامی، نوکری اور چاکری کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت فرما۔ ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا ادب اور تعظیم کرنے والا بنا۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔